مجھے یاد ہے نا کہ ایک آدمی کہیں کسی کے یہاں رشتہ لینے چلا گیا. یہ ذرا بیچارہ چھوٹی قوم کا تھا, غریب تھا, وہ بہت بڑے لوگ تھے. اس نے کہا ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے, اس کی شامت آئی ہوئی تھی. اب جب اپنے دوستوں کے ساتھ لڑکی والوں کے گھر پہنچا اور لڑکی کے والد نے اس کو گھر بٹھایا صوفے پہ, اس کو کیا پتا کس مقصد کے لیے آیا. یہ بہت بیچارہ لو لیول کا آدمی تھا, وہ بہت ہی اونچے خاندان کے لوگ تھے. یہ سیدھا سادہ, اس نے کہا ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے, انکار ہو جائے گا تو واپس آ جائیں گے. اس کو کیا پتا اتنی بے عزتی ہو جائے گی. تو جب یہ صوفے پہ بیٹھا, اس کے دوست احباب بھی بیٹھے, تو بھائی سیٹھ صاحب نے پوچھا کیسے آنا. وہ کہہ رہے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہتا تھا. اس نے پکڑ کے کوٹ دیا اس کو. اب اس کی بے عزتی بھی ہو رہی ہے, تو اس میں برداشت ہے. دیکھو یہ کپڑے جھاڑتے ہوئے کہتا ہے اچھا تو پھر میں انکار ہی سمجھوں. یعنی اس کا کہنے کے تھے آپ کے ہاں انکار کا یہی طریقہ ہے, منہ سے نہیں بولتے. اس نے زبان سے نہیں کہا کہ میری طرف سے انکار ہے, اس نے پکڑ کے کوٹ. وہی پاکستان کا جو اصل اصول ہے نا, اس پر عمل کیا کہ اصل تو مار کٹائی ہے, اصل تو غصہ ہے, بہت سخت مجبوری میں. ہاں وہ اس سے بھی بڑا سیٹ ہوتا نا, پھر سیٹ زبان سے انکار کرتا, کیونکہ پتا اگر میں نے کوٹ دیا تو یہ مجھے اس سے زیادہ کوٹے گا. تو مجبوری میں تو اخلاق سے بات کی جاتی ہے, اور بہت حلم, برداشت, بردباری. دیکھو کتنی بردباری اس میں, ورنہ یہ بھی تو کوٹ سکتا تھا نا کہ بھائی تم انکار کر دو نا, یہ کیا بات ہے یار, مار کوٹ کے کیوں بھیج رہے ہو. لیکن اس کو پتا تھا بھائی بڑا سیٹ ہے, کوٹ اور کوٹے گا. تو کتنی برداشت سے اس نے کہا اچھا تو پھر میں انکار سمجھوں آپ کی طرف سے, یعنی آپ اس پہ ایگری, چلو ہی نکل یہاں سے. تو اصل میرے بھائی اخلاق ہیں, اصل محبت ہے, اصل نرمی ہے. بہت شدید مجبوری میں غصہ ہے, شدید مجبوری میں. اور ہمارے ہاں کیا ہے, اصل غصہ ہے. تو یہ ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تو خیر بات کہاں چل رہی تھی, کہاں سے کہاں پہنچ گئی بات, کیا چلی تو بیان جو اصل شروع ہوا تھا. تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ والدین کے کس قدر احسانات ہوتے ہیں, انسان کیا ہوتا ہے, بھول جاتا ہے. تو یہ بھولنا یہ لیکن یاد دلانے پر اس کو یاد آنا, یہ بھی کیا ہے, انسان کی فطرت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہم لوگ جس ماحول سے متاثر ہیں, جن قوموں سے متاثر ہیں, ان کے یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. ان کے تو ٹاپک ہے مادی ترقی, تو بس اسی ترقی کو سب کچھ بنا لیا. تو اللہ کی نظر میں سب سے پہلے کون ہے, اللہ ہے. اس کے بعد کون ہے, والدین ہیں. تو اگر آپ ان ٹاپک کو نکال دو گے نا تو ٹھیک ہے, لوگ آپ سے ناراض نہیں ہوں گے, لیکن ناراض کون ہوگا, اللہ ناراض ہوگا. تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ والدین کی نافرمانی پہ باپ بھی وہ سزا نہیں دیتا جو سزا کون دے گا, اللہ. کیوں, اللہ کہتا ہے یہ میری نافرمانی ہے, میں نے اس کو تمہارا محسن بنایا, اور ان کے احسانات تمہیں یاد بھی دلاتا رہا, اپنی کتاب میں یاد بھی دلاتا رہا. اللہ نے بنی اسرائیل سے ایگریمنٹ لیا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ معاہدہ, یہ اتنا بڑا حکم ہے نا. دیکھو دنیا کی نظروں سے یہ حکم اوجھل ہے. ایک فادر ڈے منا لیتے ہیں, ایک مدر ڈے منا لیتے. یہ کیا ہوتا ہے یار, فادر ڈے مدر ڈے, یہ کیا ہوتا ہے, کتنی بڑا رشتہ ہے, اور دنیا اس پہ بات کرتی نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہے ہم نے والدین کے بارے میں, بنی اسرائیل کو ہم سے ایگریمنٹ لیا تھا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. حالانکہ وہ والدین بھی بنی اسرائیل ہی کے تھے, جو ایک نالائق قوم تھی اللہ کی نظر میں. لیکن اللہ نالائق قوم کے نالائق والدین کے بارے میں ایگریمنٹ نالائقوں سے لے رہا ہے کہ یہ بے شک نالائق ہیں والدین تمہارے, ہم قرآن میں ان کی برائی بیان کریں گے کہ انہوں نے یہ نافرمانیاں کی. لیکن نالائق باپ کی نالائق اولاد کو بھی باپ ہونے کے ناطے, اپنے باپ اور ماں ہونے کے ناطے اپنی ماں کا احترام کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہاں سزا میں اللہ کی وجہ سے سزا ملتی ہے کہ میری نافرمانی کی ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ, انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی, جس کی وجہ سے اللہ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا. بد نظری غیر مسلموں کی نظر میں کوئی جرم نہیں ہے. بڑا جرم اس وقت ہے کہ جب انٹی اس سے ناراض ہو رہی ہوں کہ آپ ان کو کیوں دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پھر یہ انسان کی, یعنی جو اس کے خلاف ہے نا, آپ کی جو اپنی نجی زندگی ہے اس کے حق تلفی ہو رہی ہے, تو لہذا اس پہ سزا بھی ان کے ہاں
تھوڑی سی ہوگی. کوئی آنٹی کو دیکھ لیا, وہ آنٹی کو غصہ آ رہا ہے تو مجھے کیوں دیکھ رہا ہے, تو بس میں دیکھ رہا ہوں, میری آنکھیں میں دیکھ رہا ہوں, تھوڑا سا ایک تھپڑ لگا دیں گی بس. یہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, کان بھی زنا کرتے ہیں, زبان بھی زنا کرتی ہے. تو ان چیزوں کو بڑا جرم قرار دیا گیا ہے. کیوں؟ یہ کس کی نافرمانی ہے؟ اللہ کی. لا تقربوا الزنا, فرمایا زنا کے قریب مت پھٹکو. کیا مطلب؟ وہ کام نہ کرو جو تمہیں زنا کے قریب لے کے جاتے ہیں. بد نظری انسان کو آہستہ آہستہ زنا کے قریب لے کے, خواہشات بیدار ہوتی ہیں, اس کی تسکین ہوتی نہیں ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کی تسکین کے لیے وہ برائیوں کی طرف جاتا ہے. تو ہم مسلمان ہیں, اللہ بار بار اپنی کتاب میں ہمیں سمجھا رہا ہے, بتا رہا ہے کہ میری نظر میں میری نافرمانی چھوٹا جرم نہیں ہے. پھر ہمیں اشکال ہوتا ہے, اے اللہ اگر تیری نافرمانی چھوٹا جرم نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے, تو یہ جو بڑے بڑے جرائم کرنے والی قومیں ہیں, لوگ ہیں, ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا, انہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. چھوٹا جرم کرنے والے کو تو فوراً سزا مل رہی ہوتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں, آپ ایک لال بتی سگنل توڑ کے جائیں گے, پولیس والا پکڑ لیتا ہے, چالان ڈال دیتا ہے آپ کے اوپر. اور جو ہم چھوٹی موٹی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں, اس پہ تو دنیا میں سزا مل رہی ہوتی ہے, کرپشن کرتا ہوا بندہ پکڑا جاتا ہے. لیکن یہ اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں تو سزا کیوں نہیں ملتی؟ قرآن نے ایک جگہ نہیں درجنوں جگہ اس اشکال کا جواب دیا ہے. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فرمایا میں نے پیدا کیا ہے تو مجھے غافل نہ سمجھو, جو پیدا کرنے والا ہے. کیسے عجیب الفاظ ہیں, الا يعلم من خلق, جس نے پیدا کیا کیا وہ بھول گیا ہے؟ الا یعلم من خلق, جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا کہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی اللہ کا رشتہ بندوں سے کیا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے؟ تم یعنی ان قوموں کے پھلنے پھولنے کو دیکھ کر اور نافرمانوں کے پھلنے پھولنے کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ اللہ بھول گیا ہے کہ میں نے پیدا کیا, میں کھلا رہا ہوں, میں پلا رہا ہوں, چلو چھوڑو یار میں بھول گیا. تو بائی مسٹیک گویا اللہ تعالیٰ سزا ہی نہیں دے رہے. اللہ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق, جس نے پیدا کیا وہ کیسے بھول سکتا ہے بھائی؟ اور انسان کی پیدائش کے بارے میں قرآن کہتا ہے لما خلقت بیدی, اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا میں نے اس کو. یعنی بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ انسان کو بنایا گیا ہے. لوگ بلڈر دکھا رہے ہوتے ہیں نا, یہ گھر تو بھائی میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. کیا مطلب؟ ایک تو ہوتا ہے ٹھیکہ دے دیا کسی کو, ایک ہوتا ہے بھائی میں نے کھڑے ہو کر اس کے نلکے بھی خود لگوائے ہیں, اس کا واش روم خود بنوایا, اس کا یہ تو میرے ہاتھوں کا بنایا ہوا گھر ہے. تو یہ بڑے اہتمام سے. ایک بلڈنگ ہوتی ہے, ٹھیکیدار آگے کسی چھوٹے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دے دیتا ہے, بنا دے یار, کھاتے میں میرے ہی آئے گا, تو بنا دے. کبھی کبھار چلا گیا سروے کر لیا. ایک ہوتا ہے کھڑے ہو کر خود سارا کام کروائے. تو اللہ فرماتے ہیں پوری کائنات میں نے بنائی, لیکن انسان کے بارے میں خلقت بیدی, اس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تبھی تو شیطان پر اللہ غضبناک ہوئے کہ جس آدم کو میں اپنے دونوں ہاتھوں سے بنا رہا ہوں تو دیکھ رہا ہے, اس آدم کو تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اتنی عزت دے رہا ہوں میں اس آدم کو. تو الا یعلم من خلق, قرآن کہتا ہے کیا بھول جائے گا وہ جس نے پیدا کیا ہے؟ نہ نہ نہ, وہ نہیں بھولے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ خدا پیدا کر کے بھول گیا, کیونکہ وہ شراب پی رہا ہے, وہ زنا کر رہا ہے, وہ چوری کر رہا ہے, پھر بھی ترقی کر رہا ہے. تو اس کا مطلب تو کیا ہوا؟ اللہ کو پتہ ہی نہیں. اللہ کو پتہ ہی نہیں میں نے پیغمبروں کو کیا پیغام دے کے بھیجا تھا, میں نے قرآن میں کیا لکھا تھا. قرآن میں لکھا تھا شراب نہ پینا, قرآن میں لکھا تھا نماز قضا نہ کرنا, درجنوں جگہوں پہ نماز کا حکم ہے, ہر تھوڑی دیر بعد نماز قائم کرو, ہر تھوڑی دیر بعد نماز قائم کرو. تو ہم تو پڑھ پڑھ کے بھول جاتے ہیں. یوز ٹو ہو جانا کہتے ہیں نا جس کو, نماز کا سن سن کے کیا ہو گئے ہیں, کان عادی ہو چکے ہیں. اس کا بھی قرآن تذکرہ کرتا ہے کہ اہل کتاب جو تھے وہ تورات کی نصیحتیں سن سن کے پڑھ پڑھ کے ان کے دل سخت ہو گئے تھے. پہلی دفعہ نصیحت اثر کرتی ہے. دیکھو کوئی چوری کرتا ہو, پہلی دفعہ چوری کے خلاف بیان کرے گا نا, اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, یار میں اتنا غلط کر رہا ہوں. اگر وہ چوری چھوڑ دے ٹھیک ہے, نہیں چھوڑے دوسری دفعہ بیان سنے گا تھوڑا اثر کم, تیسری دفعہ سنے گا کم. ایک وقت آئے گا, اور چوری اسی طرح کرتا رہے, ایک وقت آئے گا چوری کے خلاف بیان کا اس پہ قطعاً کوئی اثر نہیں, بلکہ ہنسے گا وہ, یار یہ کیا پرانے قصے لے کے بیٹھ جاتے ہیں.